नाज़रीन, आपने शेर की खाल में गधे की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी पुलिस की वर्दी में डकैतों के बारे में सुना है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ हमारे फूलों के शहर पेशावर में, जहां खुद को पुलिस अफसर जाहिर करके शहरियों को लूटने वाला गिरोह बेनकाब हो गया। ये गिरोह पुलिस की गिरफ्त में कैसे आया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। CCPO पेशावर कासिम अली खान की खसूसी हिदायत पर SP कैंट डिवीज़न एतजाज़ आरिफ की निगरानी में SHO थाना सरबंद रोमान अली और तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिसने सरकारी अहलकारों के रूप में प्रॉपर्टी डीलर से स्नैचिंग करने में मुलव्वस राहज़न गैंग का सुराग जदीद साइंसी खतूत और टेक्निकल तरीक़ों से किया और 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान का ताल्लुक शाकश, मुस्तखरा और शेख मोहम्मदी से है। ख़तरनाक गैंग ने पिछले माह इलाका सरबंद माल मवेशी मंडी रोड पर वीगो गाड़ी में सरकारी अहलकारों के रूप में ज़िला खैबर बाड़ा के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर मौसमी मुजाहिद से मोटर कार और नकद रकम छीनकर फ़रार हो गए थे। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान की निशानदही पर उनके कब्ज़े से मसरूका रकम 57,55,000 रुपये नकदी, मसरूका मोटर कार और वारदात में इस्तेमाल शुदा वीगो गाड़ी, मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान गैंग में शामिल दीगर मुल्ज़िमान के नाम भी उगल दिए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीम तश्कील दे दी गई। गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। तफसीलात के मुताबिक प्रॉपर्टी डीलर मुद्दई मुजाहिद वल्दे अनारगुल सकना जिला खैबर हाल शेख मोहम्मदी ने 7 अक्टूबर 2024 को थाना सुरबंद पुलिस को मोटर कार और 1 करोड़ 14 लाख रुपए राहज़नी की रिपोर्ट की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू की गई। ये गिरोह कई दिनों तक पुलिस को चकमा देता रहा। पुलिस ने मुल्ज़िमान तक रसाई कैसे हासिल की, आइए जानते हैं। ये वाक़या पेश आया थाना सरबंद की हदूद में, जब दिन दिहाड़े एक आदमी से एक गाड़ी आती है, उसके अंदर से 5 बंदे बरामद होते हैं, उसको उतार के उससे पैसा लूटते हैं और उसकी गाड़ी भी लेके फरार हो जाते हैं, उसको वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसकी एक CCTV फुटेज आती है सामने। जब मुद्दई हमारे पास आता है पुलिस स्टेशन में, वो रिपोर्ट करने आता है, तो वो CCTV भी लेके आता है कि ये फ़लाँ मेरे साथ वारदात हो गई है फ़लाँ जगह पे। तो उस पे जो है ना, जब हमने अपने सीनियर्स के नोटिस में लगाया तो उन्होंने इस पे सख्त नोटिस लिया और मेरी सरबराही में एक टीम तश्कील दी गई। मेरे साथ SDPO पिश्तखारा और SHO सरबंद थे। हमने वो CCTV फुटेज देखी तो वाक़या तो वाकई वो एक सफाक वाक़या था, जिसमें दिन दिहाड़े एक बंदे के साथ इस तरह की राज़नी होना हमारे लिए एक परेशान कुन बात थी। लेकिन खैर, हमने इसको एज अ चैलेंज लिया अपने लिए, FIR रजिस्टर की, उसमें तफ्तीश का आगाज़ किया। तो हमने जब इन मुल्ज़िमान के बारे में पता चलाना शुरू किया, इनके बारे में इंफॉर्मेशन ली, लोकल इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की और कुछ जो मालूमात हमें मुद्दई ने प्रोवाइड की, उसकी बिना पर हमने अपनी तफ्तीश का आगाज़ किया। तो हम तकरीबन हफ्ते की मुसाफत के बाद हम लोग एक बंदे को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो गए। जब हमने उससे तफ्तीश की इसके बारे में तो पहले तो वो नहीं माना, लेकिन आखिरकार वो ब्रेक हुआ। उसने इंकशाफ किया कि हाँ, ये वाक़या हमने किया है, मेरे साथ 4 लोग और भी हैं, हम लोग टोटल 5 थे और हमने ये राज़नी की है। उसमें हमने 1 करोड़ 14 लाख रुपया लूटा है। तो उससे जब हमने उसके पास जब मज़ीद उसको तफ्तीश की तो उसके पास से कुछ रिकवरी बरामद हुई 14 लाख रुपया, वो हमने बरामद कर लिया। फिर उसने एक और अपने साथी मुल्ज़िम की निशानदेही की कि वो फ़लाँ जगह पे रहता है और फ़लाँ जगह पे। फिर हम उसके पीछे गए, उसको भी हमने गिरफ़्तार किया, उसकी तफ्तीश की, उससे कुछ रिकवरी हुई। उसने अगले बंदे की निशानदेही की कि वो फ़लाँ वो काम करता है और उसका घर यहाँ पे। हमने उस पर छापा मारा, उसको गिरफ़्तार किया, कुछ रिकवरी उससे हो गई। तो ये 3 लोग हमने फ़िलहाल गिरफ़्तार कर लिए हैं अभी तक और इनसे 87 लाख रुपया हमने रिकवर कर लिया है। अब उनकी निशानदेही पे मज़ीद ही जैसे आगे तफ्तीश आगे चल रही है, तो उनकी निशानदेही पे इंशाल्लाह हम बाकी 2 लोगों को गिरफ़्तार कर लेंगे और जो मज़ीद रिकवरी है 87 लाख हो चुका है, 1 करोड़ 14 लाख टोटल रिकवरी है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगी। CCPO पेशावर कासिम अली खान ने वाक़े का सख्ती से नोटिस लेते हुए SP कैंट डिवीज़न एतजाज़ आरिफ की निगरानी में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ़्तार करने का टास्क हवाला किया। तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने जदीद साइंसी खतूत और टेक्निकल बुनियादों पर जामे तफ्तीश का आगाज़ करते हुए मुतअद्दिद मशकूक अफराद को शामिल तफ्तीश करके उनके बयानात कलमबंद किए, जिसके दौरान सरकारी अहलकारों की रूप में वारदात करने वाले मुलज़िम राहज़न गैंग का सुराग लगाकर 3 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़िमान में कामरान वल्द हाजी खान सिकना शाकस,
اسماعیل ولد خان دست سکنا پشتخرہ بالا اور نجیب ولد جلیل خان سکنا شیخ محمدی شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان نے ابتدائی تفتیش کے دوران گینگ میں شامل دیگر ملزمان کے نام بھی اگل دیے ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے 57,55,000 روپے نقدی اور مسروقہ موٹر کار اور واردات میں استعمال شدہ ویگو گاڑی، موٹر سائیکل اور اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سرکاری اہلکار ظاہر کیا ہے کہ ہم لوگ فلاں ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور آپ کے اوپر فائن ہے تو آپ ہمیں یہ فائن دے دیں اور یہ گاڑی بھی دے دیں۔ تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک فرضی کہانی بنائی ہے، لیکن ہم نے جب تفتیش کی تو وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ کوئی سول ڈیفینس کے لوگ ہیں، اپنے آپ کو سول ڈیفینس میں ظاہر کر رہے ہیں اور یہ اسی طرح کی کارروائیوں میں رازدنیوں میں ملوث ہیں۔ ملزم نے گرفتار ہونے کے بعد جو انکشافات کیے ان کی روشنی میں پتہ چلتا ہے وہ کوئی معمولی چور یا ڈاکو نہیں تھا، بلکہ جرم کی دنیا میں اس نے کئی لوگوں کو لوٹا اور کئی وارداتوں کے دوران سادہ لوگ شہریوں کی جمع پونجی لوٹ کر انہیں برباد کر دیا۔ ناظرین، دور کے ساتھ ساتھ جرائم کی کہانیوں میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ نو سرباز کوئی نیا طریقہ اپنا لیتے ہیں دوسروں کو لوٹنے کا، چاہے وہ جعلی نوٹوں کے ذریعے ہو یا جعلی پولیس اہلکار کی شکل میں۔ اس واقعے کے بعد پولیس کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں ایسی تبدیلیاں کرنی چاہیے جس سے عام عوام کو پولیس اور پولیس کی وردی میں ملبوس نو سربازوں میں فرق پتہ چل سکے۔ یہ واردات پولیس اور عوام کے درمیان بحال اعتماد کو مزید ٹھیس پہنچاتی ہے۔ ایک خاموش رات، ایک نیند کے خواب میں خلل، 6 گولیاں جو ایک زندگی کی کہانی ہمیشہ کے لیے ختم کر گئیں۔ چترالی کالونی کا یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں بلکہ ایک سنسنی خیز جرم کی کہانی جس نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آخر اس رات کیا ہوا تھا؟ کون تھے وہ قاتل اور وہ کیا تھا ان کے ارادے؟ کیا یہ عام ڈکیتی کی واردات تھی یا واردات کے پیچھے کچھ پوشیدہ عناصر اور مقاصد؟ اس جرم نے صرف ایک زندگی نہیں چھینی بلکہ 3 بچوں کو یتیم اور خاندان کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ چترالی کالونی کی یہ خونی واردات صرف خون اور گولیاں نہیں بلکہ انسانی حرص، جرم اور انصاف کی تلاش کی داستان ہے۔ دل دہلا دینے والی کہانی کے بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چترالی کالونی کی یہ کہانی جرم کی ایک اندوہناک مثال ہے۔ 25 اکتوبر کی رات جب علاقے کے رہائشی سکون سے سو رہے تھے، عبدالسالم کے گھر کی چھت پر موت کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ مقتول پیشے کے لحاظ سے جیولری کا کاریگر تھا، اپنی چھت پر نیند میں محو تھا کہ اچانک چند مسلح افراد اس کی نیند کے خاموش لمحات کو چیخو پکار میں بدل دیتے ہیں اور مقتول پر گولیوں کی برسات کر دی گئی۔ مقتول کو 6 گولیاں لگیں اور وہ موقع پر ہی زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس واقعے کے بعد مقتول کے چچا زاد محمد ماسل کی مدیت میں پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ تھانہ ناصر باغ کی پولیس نے جیو فینسنگ کے ذریعے اس انتھے قتل کی تحقیقات شروع کی۔ ایس پی ورثق مختار علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا جرم تھا جس کے ماسٹر مائنڈ اسامہ سمیت دیگر ملزمان نے ڈکیتی کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ملزم اسامہ مقتول کے پڑوس میں رہتا تھا اور مقتول کے معلوماتی زندگی سے بخوبی واقف تھا۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ مقتول جو ایک محنتی کاریگر تھا، کئی سالوں سے جیولر کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اس کی موت نے نہ صرف ایک خاندان کو برباد کر دیا بلکہ اس کے 3 معصوم بچوں کو یتیم کر دیا۔ یہ واقعہ علاقہ مکینوں کے لیے ایک خوفناک یادگار بن چکا ہے جو انصاف کی منتظر ہے۔ واقعے کی سنگینی نے علاقے میں کوہرام مچا دیا۔ مقتول کے اہل خانہ اور اہل علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے حکام بالا سے فوری انصاف کی اپیل کی۔ کیا عبدالسالم کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے گا؟ کیا معصوم بچوں کے لیے انصاف کی یہ جنگ کامیابی سے ہمکنار ہوگی؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک جرم کی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے میں بڑھتے ناانصافی کے رجحانات کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ایک شخص کو قتل کیا گیا تھا، اس دوران ہم نے 302 کا پرچہ دے دیا۔ اس کیس کے حوالے سے ہم نے پھر اپنی تفتیش کا آغاز کر دیا اور ڈیورنگ تفتیش ہمیں ایسے کلوز ملے جس کی وجہ سے ہم ان ملزمان تک پہنچے اور جن کی گرفتاری ممکن ہو سکی۔ انیشلی جو ہمیں انفارمیشن یا انٹروگیشن رپورٹ سے ملزمان کا پتہ چلے تو وہ یہی ہے کہ یہ لوگ چوری کی غرض سے اس گھر میں داخل ہوئے تھے۔ مطلب ہے اس میں سے ایک جو ملزم تھا انہوں نے پہچان لیا تھا اور پرابیبلی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آپس میں گتم گتا ہو گئے تھے اور یا اپنی پہچان کو مٹانے کے لیے انہوں نے اس کو قتل کیا۔ کتنے ملزمان گرفتار؟ 3 ملزمان اس میں گرفتار اور ہے؟ نہیں، یہ 3 بندوں کا گینگ ہے۔
تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ملزمان نے مقتول کے گھر کو اس لیے نشانہ بنایا کہ انہیں لگا وہاں بہت سونا ہوگا اور یہ ایک آسان شکار ہوگا۔ واردات کے بعد ایک ملزم چارسدہ، دوسرا ایبٹ آباد اور تیسرا ہنگو فرار ہو گئے۔ ایس پی ورثہ مختار علی کے مطابق جیو فینسنگ اور مشکوک نمبرز کی تحقیقات کے ذریعے قاتلوں کا سراغ لگایا گیا۔ پولیس نے مسلسل چھاپوں کے بعد تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف ڈکیتی سمیت مختلف دفعات شامل کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا۔ گرفتار ملزم میں ایک شخص جس کا نام اسامہ ہے جو مقتول کے گھر کے قریب رہتا تھا۔ دیگر دو ملزمان حضرت عمر اور فرید اللہ شامل ہیں جو واردات کے بعد مختلف شہروں میں فرار ہو گئے تھے، جنہیں پولیس نے پیشہ ورانہ مہارت سے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران انکشاف ہوا کہ ملزمان نے گھر میں موجود مبینہ سونے کو لوٹنے کے لیے اس جرم کا منصوبہ بنایا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ چھوٹے خاندان اور گھر کی دیواروں کی وجہ سے یہ ایک آسان واردات ہوگی۔ دوسری طرف مقتول کے ورثاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ عبدالسالم کئی سالوں سے ایک جولری کے کاریگر کے طور پر کام کر رہا تھا اور اپنے 3 بچوں کا کفیل تھا۔ اس سانحے نے اس کے بچوں کو یتیم کر دیا اور پورے خاندان کو ایک گہرے صدمے میں مبتلا کر دیا۔ ورثاء نے قاتلوں کو کڑی سزا دینے اور فوری انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھائی چترال سے تقریباً 20 سال سے پہلے ادھر پشاور میں آ کے آباد ہوئے تھے، اور ادھر جو دکان ہے سونے کا، اس میں دکان میں کام کرتے تھے، زرگر کا کام کرتے تھے، اور ان کے 3 بچے تھے۔ تقریباً 20 سال سے اس میں رہتے تھے اسی گاؤں میں۔ تو اس میں جو ہے ان کا چوری کے تھے لوگ ادھر آئے، 2-3 بندے، انہوں نے ان کو قتل کر کے چلے گیا۔ اس کو بھرپور طریقے سے پہلے احتجاج کر کے ان کو مذمت کیا تھا۔ ابھی جو پولیس والوں نے جو کارروائی کی ہے وہ 100% صحیح کارروائی کر کے، اور ہمارا صرف بھی فصل سے بیان کیا۔ یہ وقت کیا تھا جس وقت چور آئے اور گیٹ سے آئے، گیٹ بنانے کیسے آئے؟ چور کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے آنے جانے کا، لیکن رات تقریباً 2 سے 3 بجے کے درمیان میرے خیال میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں تو اسی ٹائم چترال میں تھا، تو 2 سے 3 بجے کا ٹائم تھا، اسی ٹائم آ کے ان کے ساتھ تو فائرنگ انہوں نے کیوں کی؟ مقتول نے کون مچا لیا؟ نظامت کی کو منقول نے ان کو پہچانا ہے، میرے خیال میں ان کو پہچانے کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کے اوپر فائر کیا۔ یہ جو چور تو وہ اس محلے سے ملتے تھے؟ یہ بالکل یہ محلے کا اچھا میں پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ محلے کے۔ پولیس کی کارکردگی تو پولیس کا کارکردگی جو ہے وہ 100% ہے، تو میں KPDM پولیس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو جہاں بھی کارروائی ہو تو پولیس اگر اس طرح کی کارروائی کر لے گی تو انشاءاللہ یہ سارا سسٹم جو ہے یہ بے نقاب ہو جائے گا۔ چترالی کالونی میں ہونے والی یہ المناک واقعہ نہ صرف ایک خاندان کے لیے دردناک المیہ بلکہ پورے معاشرے کے لیے ایک لمحہ فکریہ۔ بے گناہ جانوں کے ضیاع اور ایسے سنگین جرائم کے پیچھے چھپے عناصر کو بے نقاب کرنا ہم سب کی ذمہ داری۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں اور مقتول کے خاندان کو انصاف ملے گا۔ یہ کہانی ایک پیغام دیتی ہے کہ قانون سے بالاتر کوئی نہیں، مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانا ناگزیر ہے۔